ہم سیکھ رہے ہیں کچھ نئی ویکیبلری. اب باری ہے ورڈ نمبر 196 کی. مل کر اسے پڑھتے ہیں. Respective meaning belonging or relating separately to each of two or more people or things. یعنی جب دو یا دو سے زیادہ لوگ یا چیزیں ایک ساتھ ایک جگہ اکٹھی ہوتی ہیں یا ان کی کا حوالہ دیا جاتا ہے اور ان میں سے ہر ایک چیز کے متعلق الگ سے یعنی بات کی جاتی ہے. یعنی جیسے کہ اردو زبان میں یک کے بعد دیگرے کے الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ایک کے بعد ایک. تو جملے میں اس کا استعمال دیکھتے ہیں، مل کر اسے پڑھیں گے. زید اینڈ حارث will read out the lesson respectively. یعنی زید اور حارث اس سبق کو ایک کے بعد ایک پڑھیں گے، یعنی پہلے زید پڑھے گا اور پھر اس کے بعد حارث پڑھے گا. تو اس طرح سے لفظ respectively کا استعمال کیا جاتا ہے. اب دیکھتے ہیں ورڈ نمبر 197. courtier meaning a person who attends a royal court as an advisor to the king or queen. یعنی کوٹیر کہتے ہیں اس شخص کو جو کہ شاہی دربار میں کسی بھی بادشاہ یا ملکہ کا مشیر ہوتا ہے، یعنی اسے مشورے وغیرہ دیتا ہے، تو وہ کوٹیر کہلایا جاتا ہے. جملے میں استعمال دیکھتے ہیں. ایلڈرز آف a family، معاف کیجیے گا اس جملے کو پڑھتے ہیں. محمد شاہ رنگیلا and his courtiers led to a quick and permanent decline of the Mughal empire. یعنی محمد شاہ رنگیلا اور اس کے درباری مغل سلطنت کے جلد اور مکمل زوال کا باعث بنے، یا پھر وہ مغل سلطنت کو اس کے جلد اور مکمل زوال کی طرف لے کر گئے. ورڈ نمبر 198. distressed meaning suffering from extreme anxiety, sorrow or pain. یعنی شدید الجھن، غم یا درد میں مبتلا ہونا. Sentence. The farmer felt greatly distressed after his crop got ruined by the rain. یعنی کسان کو بہت زیادہ صدمہ ہوا جب اس کی فصل بارش سے تباہ ہو گئی. Word number 199. Caution meaning care taken to avoid danger or mistakes. یعنی جب آپ خطرات یا غلطی سے بچنے کے لیے احتیاط اختیار کرتے ہیں تو اسے caution لینا کہتے ہیں. Sentence. Please take caution to walk. The floor is still wet. یعنی برائے مہربانی چلنے میں احتیاط کیجیے، فرش ابھی گیلا ہے. Word number 110. Inculcate meaning to teach an idea or habit by continuous instruction. یعنی کسی تصور کو پختہ یا مضبوط کرنے کے لیے یا پھر کسی عادت کو سکھانے کے لیے مسلسل ہدایت کے ذریعے تربیت کرنا تاکہ سیکھنے والا وہ بات اچھی طرح سے سیکھ لے. مثال کے طور پہ جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ فلاں آئیڈیا یا تصور میرے ذہن میں اچھی طرح سے بیٹھ چکا ہے، یعنی انکلکیٹ ہو چکا ہے. اسی طرح سے کسی عادت کے متعلق بھی کہا جا سکتا ہے کہ فلاں کام جو ہے وہ اب میرا ایک معمول بن گیا ہے، یعنی عادت سی بن گئی ہے. تو انکلکیٹ کا استعمال دیکھتے ہیں سینٹنس میں. Our teachers have inculcated a sense of responsibility among us. یعنی ہمارے اساتذہ نے ہمارے اندر احساس ذمہ داری کو اجاگر کیا ہے، یا ہمیں انہوں نے احساس ذمہ داری کا جو تصور ہے یہ ہمیں اچھی طرح سے سکھایا ہے یا ہمارے ذہنوں میں بٹھایا ہے. اور اب اگر اسی بات کو محاورتاً کہیں تو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اساتذہ نے ہمارے اندر احساس ذمہ داری کو کوٹ کوٹ کر بھر دیا ہے. تو یہ تھی کچھ نئی ویکیبلری جسے ہم نے میننگز اور سینٹنسز کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کی. اسے اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے.